السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورس کوڈ 2902 یونٹ نمبر 9 کتاب الاداب کا پہلا لیکچر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ تمام طلباء میرے اس لیکچر کو غور سے سنیں گے، سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کتاب الاداب کے حوالے سے ہمارے کئی لیکچر پہلے ہو چکے ہیں، چونکہ اس حوالے سے ہمارے تقریباً 4 یونٹس ہیں۔ وہ اس لیے کتاب الاداب ایک طویل سلسلہ ہے آداب زندگی کا، کیونکہ زندگی کے کئی سارے شعبے ہیں، کئی سارے امور ہیں، تو ہماری کوشش یہی تھی کہ زندگی کے تمام شعبہ جات سے کسی نہ کسی حد تک ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس لیے ہم نے کتاب الاداب کے عنوان سے کئی یونٹ آپ لوگوں کے سامنے لیکچر کے طور پر بھی پیش کر دیے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس یونٹ کے مقاصد میں بھی یہی ہے کہ اس یونٹ میں ہم اچھے نام رکھنے کے بارے میں اور اسی طرح القاب جس کو لقب کہتے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اچھے نام کی کیا اہمیت ہے، القاب لقب کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ واقف ہو سکیں گے اور اسی طرح اور اچھے اور برے الفاظ کی تمیز کر سکیں گے کہ اچھے الفاظ کسی کے لیے کون سے ہوتے ہیں اور برے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، ان کا اثر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور اچھے اور قبیح ناموں کی فضائل کے حوالے سے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ اچھے ناموں کے شخصیت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور برے نام کے شخصیت پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت میں اپنے ناموں اور اپنے باپ دادا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، تو اس لیے اچھے نام رکھا کرو۔ کیا بہترین حدیث ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی سنت کے ذریعے سے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ایسی کوئی شعبہ خالی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، ہر موڑ پر، ہر پہلو سے متعلق، ہر امر سے متعلق الحمدللہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں، اب نام کے حوالے سے بھی آپ نے فرما دیا کہ اچھے نام رکھا کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے۔ تو جب وہاں ایک منظر ہوگا، ایک طویل اور بڑا میدان ہوگا، تمام انسانیت وہاں اکٹھی ہوگی، تو ایک ایک بندے کو، روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک بندے کو تمام انسانیت کے سامنے پکارا جائے گا۔ کس سے پکارا جائے گا؟ محمد بن عمر بن احمد، اس طریقے سے پکارا جائے گا۔ آپ کا نام ہوگا، آپ کے والد کا نام ہوگا، آپ کے دادا کا نام ہوگا، تاکہ کسی کے ساتھ اشتباہ نہ رہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنا نام، والد کا نام اور دادا کا نام یکساں ہوں۔ ایسا تو ہو چکا ہے کہ باپ دادا کا نام یکساں ہوتے ہیں لیکن اپنا نام الگ ہوتا ہے۔ تو 3 نام اسی لیے رکھے ہوں گے تاکہ وہاں ہر بندہ اپنے نام، باپ اور دادا کے نام کو یاد کر کے وہاں سے اٹھے گا اور اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھا نام رکھو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین پر بچے کا ابتدائی حق جو ہے وہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ اچھا نام رکھیں۔ مختلف اشیاء کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، اس طرح نام کی بھی انسانی شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا نام رکھنا جائز نہیں جس میں کیا ہو، بڑائی ہو، فخر ہو، تکبر کا پہلو ہو، ٹھیک ہے، جسے اعظم، فاخر، شہنشاہ وغیرہ جو نام رکھنے ہیں، اس سے انسان کی طبیعت میں ایک
تکبر کا شبہ پیدا ہوتا ہے، فخر اور بڑائی آتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان حالات سے اس طرح متاثر ہوتا ہے، اس طرح اس کے نام سے بھی، کیونکہ جب آپ کو کوئی آپ کا نام شہنشاہ ہوگا، آپ کو کوئی شہنشاہ کہہ کر پکارے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گی؟ شہنشاہیت، کہ میں گویا کہ میں شہنشاہ ہوں، اگرچہ وہ آدھے منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ کے اندر تو وہ آئے گا نا۔ تو 1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تو تکبر کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اس کی سزا ایسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو میری تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اس کو پہنے گا، اس کو لے گا تو اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو اس لیے تکبر سے اللہ ہم سب کو بچائیں۔ تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے اس میں فخر ہو، تکبر ہو اور بڑائی کا پہلو ہو۔ لہذا روایت میں آتا ہے کہ اب کون سے نام ہم پہ رکھیں؟ کیا کوئی ایسے نام ہیں جو اللہ کو پیارے ہوں یا اللہ کے نبی کو پیارے ہوں؟ کوئی ایسا نام ہے؟ جی بالکل ہے۔ روایت میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب ناموں میں پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ 2 نام عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ 2 نام اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ ایک روایت ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ وہ جو 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جس طرح دیکھو وہ آخری روایت ہے صحیح بخاری کی جو محبوب کو بہت پسند ہے، یعنی اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور قیامت میں جو میزان کا پلڑا ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے وہ 2 کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو اسی طرح اس روایت میں فرمایا کہ اللہ کو 2 نام بھی بہت پسند ہیں، وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اب وہب جشمی سے روایت ہے کہ اور وہ صحابی تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا پیغمبروں کے نام رکھا کرو۔ اب دیکھو ایک اور روایت کیا فرمایا کہ پیغمبروں کے نام رکھا کرو، اور سب ناموں میں زیادہ پسند اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب ناموں سے زیادہ سچے نام حارث اور حمام ہیں، یہ بھی سچے نام ہیں۔ اور سب ناموں میں برے نام کون سے ہیں؟ حرب اور مرہ، جو مکے کے سرداروں میں سے تھے۔ حرب اور مرہ جو تھے وہ برے نام تھے۔ تو دیکھو الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی کسی کا نام بھی حرب نہیں ہے اور مرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ناپسندیدہ نام سے ناپسند نام ہے۔ محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ نے ان سے پوچھا تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ اس نے فرمایا برہ، یعنی نیک بخت۔ زینب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا ہے، پہلے میرا نام برہ رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت تعریف کرو اپنی، یعنی برہ نیک بخت کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنی تعریف مت کیا کرو کہ آپ برہ ہو، اللہ خوب جانتا ہے کون نیک ہے اور کون بدبخت ہے۔ تم میں سے لوگوں نے وہاں پر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا نام رکھیں اس کا؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ کی جگہ پر آپ کا نام زینب رکھا۔ اس لیے سن لے، اگر کسی بچے کا نام بچپن میں غلط رکھا گیا ہے اور بڑا ہو گیا، ہوتے ہیں نا، بہت سارے ہوتے ہیں دیہات میں ہوتے ہیں، والدین بیچارے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ان کو ناموں کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ لاشعوری میں قصدنی لاشعوری میں وہ ایسا نام رکھ دیتے ہیں جس میں قباحت ہوتی ہے۔ تو بڑے ہونے کے بعد جب آپ کو علم ہو جائے تو آپ اپنے نام کو تبدیل کر کے اچھا نام رکھیں۔ مثال کے طور پر شراب خان کسی کا نام رکھا ہے، ہوتے ہیں بعض شراب خان، اب شراب کو کہتے ہیں، کتنا برا ہے، یعنی شراب ایک حرام چیز ہے، اس کا نام رکھا ہے شراب خان، دیوار خان، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے نام نہ رکھا کریں جس سے آپ دوسرے سن کے آپ کے ذہن میں یا اس کے ذہن میں غلط چیز کی طرف اس کا ذہن چلا جائے، تو ایسے نام رکھنے سے گریز کریں۔ اب شخصیت کے نام کے شخصیت پہ اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ روایت سن لیں، دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے، میں نے اس کا نام رکھ دیا حرب، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت اور کردار پر اچھے نام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، جب برے نام کے ممکن کیا ہوتے ہیں، برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے معنی مفہوم کے اعتبار سے اچھا نام رکھنے کا حکم دیا۔ اگر شخصیت کے اوپر اثرات نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صحابہ کے نام تبدیل کیوں کرتے اور ہمیں بار بار کیوں کہتے کہ یہ نام رکھا کرو؟ تو معلوم ہوتا ہے نا
کہ شخصیت کے اوپر اثرات ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث اور فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مرقات میں لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد اور خادموں وغیرہ کے نام اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ یہ اچھے نام رکھنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب دیکھیں، ایک نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک نبی کی سنت ادا کرنا 100 اونٹوں کی قربانی سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ منقول ہے کہ وہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو آگے کسی قوم کے پاس بیچتے تھے قاصد کے طور پر، پیغام پہنچانے کے لیے اس کو قاصد بنا کر بیچتے تھے، تو فرماتے تھے کہ دیکھ لو صحابہ کرام میں سے جس کا نام خوبصورت ہو اور اچھا نام ہو، اس صحابی کا انتخاب فرما کر آپ اس کو قاصد کے طور پر بیچتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے تھے کہ اس کا مخاطبین پر اثر ہوتا ہے۔ جب وہ آگے اگر کسی کے پاس بھیجنا ہوتا ہے، اس کی محفل لگی ہوئی ہو اور وہاں پر کہا جائے کہ فلاں آیا ہوا ہے، اب نام بہتر ہے تو اس کا ایک پورے جو مجلس ہوتی ہے اس پہ اثر ہو جاتا ہے اس نام کا، اچھے نام کا۔ اگر نام برا ہوتا ہے تو پہلے ہی سنتے ہی انسان کے اوپر اس کی اہمیت جو ہے نا کم ہو جاتی ہے۔ تو اچھے نام کا، جسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، نام اچھا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور نام برا ہوتا ہے تو پہلے ذہن میں یہ آتا ہے اس کا تو نام ہی دیکھو، نام ہی الٹا رکھا ہوا ہے، اس کی تو نام کی میں کوئی طاقت نہیں ہے، نام میں کوئی وزن نہیں ہے، تو آگے کیا کام کرے گا۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی ہوتا ہے۔ اچھا نام رکھنا اور اچھی جو ہے نا القاب رکھنا، جسے اس کو ہم آگے یونٹ میں بیان کریں گے، القاب کیا ہوتے ہیں اس کو ہم بیان کریں گے، تو یہ اچھے القاب رکھنا، اچھے نام رکھنا یہ نبی کی سنت ہے۔ لہذا اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ حدیث و علوم حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔